سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ عزیزہ کامنا پرشاد صاحبہ کا جشن بہار ٹرسٹ ایک تحریک بن چکا ہے اور آپ اس تحریک کے عینی شاہد ہیں، اس لیے اپنے آپ کو خوش خدمت سمجھیے کہ ایسی محفل میں آپ تشریف فرما ہیں جہاں اردو کی وہ محفل آراستہ ہو رہی ہے جو تاریخ رقم کر رہی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب اردو کے فروغ کی بات کی جاتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ ہندوستانیت کے فروغ کی بات کہی جاتی ہے، واہ 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 اس لیے کہ صدیوں کی مشترکہ تہذیب کو بچانے میں جو شخصیتیں ابھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں آج کل، ان میں آپ نے دیکھا کہ آج تینوں موجود تھیں۔ کامنا جی نے مہمان خصوصی کے طور پر اردو کے بہت بڑے علمبردار کہیے جسٹس کاٹجو صاحب کو زحمت دی۔ کپل سبل صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ عہد جدید کی ٹیکنالوجی سے اردو کو جوڑنے کے سلسلے میں کس طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں اور میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے بہت روشن مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بس آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ اردو کے نام پر اپنے بچوں کو، خاص طریقے سے اپنی بچیوں کو اردو ضرور سکھا دیجئے تاکہ یہ سلسلہ روایت کا آگے بڑھتا رہے۔ میں ایک بہت چھوٹی سی نظم سے آغاز کر رہا ہوں اور کشور ناہی صاحبہ اور فہمیدہ ریاض صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے جس کرب کا اظہار کیا ہے، میری چھوٹی سی نظم ملاحظہ فرمائیں کہ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی۔ میں بات کر رہا ہوں نفرت کے ساتھ بھیڑ ہے، نعرہ ہے، جوش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں محبت کی، امن کی۔ تنہا ہوں اور زندہ ہوں، حیرت کی بات ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ دلی والوں کی محفل ہے، بہت باخبر لوگوں کی محفل ہے، تو پہلے کوشش کرتا ہوں کہ بالکل یہ دیکھیے جو تحریکیں ہیں نا وہ کھڑی ہوتی ہیں شخصیتوں کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد پورے سماج کا حصہ بنتی ہیں۔ اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور اس میں چند آوازیں ابھرتی ہیں اور مقابلہ کرتی ہیں حالات کی، میں ایک شعر پیش کرتا ہوں نیا، ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں، یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان سے کیوں نہیں ڈرتا۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ یہ سارے لوگ مجھ پر اس لیے پتھر اٹھائے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان سے کیوں نہیں ڈرتا۔ بہت شکریہ، آپ اس وقت شاعری کا ساتھ دے رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ آئیے کچھ شعر اور سناتا ہوں۔ آپ نے اتنا صبر کیا، تھوڑا سا صبر اور کر لیجیے۔ کچھ شعر تو پہلے سن لیجئے۔ ملاحظہ فرمائے، پیش کرتا ہوں کہ آپ ناراض ہوں، آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں۔ واہ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ اب لگا کہ دلی والوں نے شعر سنا۔ دیر میں قبول کرتے ہیں مگر جب قبول کرتے ہیں تو دل سے قبول کرتے ہیں، اس کا مجھے اندازہ۔ واہ واہ۔ آپ ناراض ہوں، روٹھیں کہ خفا ہو جائیں، بات اتنی بھی نہ بگڑے کہ جدا ہو جائیں۔ آئیے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے۔ ہنر سے آشنا کم ہے۔ اب انصاف کیجیے گا، بہت امید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے۔ اچھا کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ۔
واہ 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 ارے آپ نے تو جی خوش کر دیا ماشاءاللہ، بہت اچھا شعر سنا. تعلق کی نمائش کے ہنر سے آشنا کم ہے، وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا. مجھ سے خفا کم ہے. واہ 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 اب میں نے آپ سے وعدہ کیا نئے شعر سنانے کا، تو مجھے پرچہ دیکھنے کی اجازت دیں کہ وہ خود سے ہی بہت ناراض ہے، مجھ سے خفا کم ہے. بھائی ایک شعر سن لیجئے دلی والوں کہ شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا. کس سنو شعر، ہاں شاید دیکھو غزل کیسے کہی ہے کہ شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، ارے وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا. اچھا ہے، کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. شاید اسے یہ درد کا پہلو پتہ نہ تھا، وہ دیکھتا وہ دیکھتا تو ایک ہی تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا، وہ دیکھتا تو ایک ہی آنسو میں کیا نہ تھا. اور ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، ملاحظہ کیجئے کہ تمہارے حسن کی تفصیل کون بتلائے، تمہارے حسن کی تفصیل. تمہارے حسن کی تفصیل کون بتلائے، جو دیکھتا ہے وہ آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. واہ 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 واہ. تمہارے حسن کی تفصیل کون بتلائے، جو دیکھتا ہے وہ آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیں، سب نئے شعر سنا رہا ہوں، دلی والے آپ باخبر لوگ ہیں، کہ عجب طلب ہے کہ دامن ادھر بچا بھی رہے، عجب طلب ہے کہ دامن ادھر بچا بھی رہے، دیوں کی لو سے ادھر کھیلنے کی چھوٹ بھی ہو. عجب طلب ہے کہ دامن ادھر بچا بھی رہے، دیوں کی لو سے ادھر کھیلنے کی چھوٹ بھی ہو. اور یہ چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں. ایک غزل کے وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا. واہ 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 واہ. کیا مصرع. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا، ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا. وہی سوچیں بہت چھوٹی، وہی دعویٰ بڑائی کا، ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا، ہم ہی موقع دیے جاتے ہیں اپنی جگہ سائی کا. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. واہ 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 واہ. وہ اپنی گفتگو میں ایسا رخ آنے نہیں دیتا، کوئی پہلو نکلتا ہو جہاں میری بڑائی کا. عدالت کیسے بکتی ہے زمانے کو بتا دیتے، عدالت کیسے بکتی ہے زمانے کو بتا دیتے، دیا جاتا اگر ہم کو بھی ایک موقع صفائی کا. واہ 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 واہ. عدالت کیسے بکتی ہے زمانے کو بتا دیتے، دیا جاتا. آئیے یہ چند شعر بھی بالکل نئے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ سننا ہے نا، موڈ میں سننا ہے نا، مجھے اجازت ہے پڑھیں. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کیسا خواب ہے، بھائی جان صاحب مطلب سنیے، یہ کیسا خواب ہے محترمہ، یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا. کیا کہنا. یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا، حلیم بھائی یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا، دیے ہم بھی جلاتے ہیں اجالا کیوں نہیں ہوتا. یہ کیسا خواب ہے، آنکھوں کا حصہ کیوں نہیں ہوتا، دیے ہم بھی جلاتے ہیں اجالا کیوں نہیں ہوتا. اب شعر سنو دلی والو کہ مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا، ورنہ مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا، ورنہ وہ دنیا بھر کا ہو سکتا تھا، میرا کیوں نہیں ہوتا. مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا، ورنہ مجھے سب سے الگ رکھنا ہی اس کا شوق تھا، ورنہ وہ دنیا بھر کا ہو سکتا تھا، میرا کیوں نہیں ہوتا. وہ دنیا بھر کا ہو سکتا تھا، میرا کیوں نہیں ہوتا. ہم ہی سوچیں زمانے کی، ہم ہی سوچیں زمانے کی، ہم ہی مانیں زمانے کی، ہم ہی سوچیں زمانے کی، ہم ہی مانیں زمانے کی، ہمارے ساتھ کچھ دن کو زمانہ کیوں نہیں ہوتا. ہم ہی سوچیں زمانے کی، ہم ہی مانیں زمانے کی، ہمارے ساتھ کچھ دن کو زمانہ کیوں نہیں ہوتا. اگر ہے آپ کا دعویٰ کہ راتیں ہو گئیں رخصت، اگر ہے آپ کا دعویٰ کہ راتیں ہو گئیں رخصت، تو مجھ کو پوچھنے دیجئے وہ سویرا کیوں نہیں ہوتا.
مجھ کو پوچھنے دیجیے. اب میں معاف کیجیے گا، یہ 2 شعر ان کے لیے حکم ہے، اور چونکہ مجھے یقیناً ہے کہ آپ بھی چاہیں گے، پیش کرتا ہوں کہ یہ میں نے نئے شعر کافی سنا دیا آپ کو، کہ ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے. ہمارا عزم سفر کب ہمارا عزم سفر، اب اہل دہلی کی نظر کر رہا ہوں، دیکھیے قافیے پہ ذہن رہے، وہیں سے سارا شعر ہے کہ ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہگزر کا ہو جائے. واہ 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 واہ. دیر سے پہنچا مگر کوئی بات نہیں ہے، 2-4 دن کے بعد فیصلہ کے لیے. ہمارا عزم سفر کب کدھر کا ہو جائے، یہ وہ نہیں جو کسی رہگزر کا ہو جائے. اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں، کیا کہنا ہے؟ اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے. اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں، اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے. ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے، یہ بھی کچھ شعر ہیں جو آپ تک پہلے پہنچ چکے ہیں، مگر مجھے حکم ہے اس لیے پیش کیے دیتا ہوں. مطلع یوں ہے کہ سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے. جائے صاحب آپ کی سنی ہوئی غزل نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے غزل. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. واہ 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 واہ. سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. اور آئیے اپنے آپ کو تلاش کیجئے اس شعر کے آئینے میں. میں آپ کو کئی سالوں کے حوالے سے آپ کو پہچانوانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سبھی کو چھوڑ کے خود پر بھروسہ کر لیا میں نے، وہ میں جو مجھ میں مرنے کو تھا زندہ کر لیا میں نے. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ. آخری آدمی بھی شرکت فرمائیں کہ مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. مجھے اس پار اتر جانے کی جلدی ہی کچھ ایسی تھی کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے، کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے. واہ. وہ کیا جانے، محبت. ملاحظہ فرمائیے آپ ہی لوگوں کے لیے، دیکھیے میں اپنے اندر ہمت ٹٹول رہا ہوں کہ وہ کیا جانے محبت کی. اب مجھے تو جب لگے گا کہ آپ صحیح بیٹھے ہیں یا غلط بیٹھے ہیں میرا یہ شعر سننے کے بعد، کہ وہ کیا کہ جو کشتی ملی اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا میں نے. واہ واہ واہ. وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا میں نے. اور یہ شعر بطور خاص آپ کی نظر کروں گا. ملاحظہ فرمائیے جہاں جہاں ذرا تشریف فرمائیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 10-12 سال میں نے ایسا شعر کہا ہو. خدا کرے یہ قبول ہو جائے تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی عاقبت سنورے. کہ وہ کیا جانے محبت کی بڑی قیمت چکائی ہے، خلاف اپنے بہت دن تو زمانہ کر لیا میں نے. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری. واہ واہ. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، مجھی پر ہے نظر تیری. مجھے یہ خوف دے مالک مجھی پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. اور آخری شعر تمام شعراء حضرات سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچے. یہ ہندوستانی محبت کا یہ پہلو ملاحظہ فرمائیے. یہ کہیں اور دنیا میں شاید تصور نہیں ہو سکتا، صرف ہندوستان میں ہو سکتا ہے کہ بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے. تعلق بھروسہ تو نے توڑا تھا،
بھروسہ तूने तोड़ा تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی. वाह वाह بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر لیا میں. वाह वाह بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی वाह वाह کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر لیا میں نے. بہت سب नहीं सर میں بھی میں پیش کرتا ہوں 3-4 شعر. آپ لوگوں نے بڑی زحمت فرمائی ہے ابھی تک. آپ تو اردو تہذیب کے رکھوالے ہیں. آپ کا ہر حکم سراخوں پر مطلب پیش کرتا ہوں. ارشاد عطا फरमाइए सर خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے. वाह खुद को جی لگا کے سنیے گا, میں بھی جی کھول کے پڑھوں گا. کہ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے. خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے. میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے. मैं वो खतरा हूँ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے. میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے. वाह 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 خوش رہیے. بہت اچھا سنا, بہت جی خوش ہوا. کہ چاند کے چھپنے کو ایک ابر کا ٹکڑا ہی بہت. चांद के छुपने को एक अबुर का چاند کے چھپنے کو ایک ابر کا ٹکڑا ہی بہت. اور تو پردوں میں رہ کر بھی نظر آتا ہے. वाह 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 چاند کے چھپنے کو ایک ابر کا ٹکڑا ہی بہت. اور تو پردوں میں رہ کر بھی نظر آتا ہے. वाह 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 آپ کی سماعتیں بہت متاثر کن ہیں. خدا انہیں سلامت رکھے. ایک شعر اور سن لیجئے کہ لوگ کمیوں کو چھپانے ہی میں کھل جاتے ہیں. क्या अच्छा मिसरा है वाह 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 لوگ کمیوں کو چھپانے ہی میں کھل جاتے ہیں. عیب کرنے کا کہاں سب کو ہنر آتا ہے. वाह 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 لوگ کمیوں کو چھپانے ہی میں کھل جاتے ہیں. عیب کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں دوستو. غالب کی دلی میں, میر کی غالب کی دلی میں پیش کر رہا ہوں. کامنا جی, آپ کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. آپ جس طریقے سے کمیٹڈ ہیں, میں نے اتنے اردو زبان اور اردو تہذیب سے کمیٹڈ شخصیتیں شاذ و نادر ہیں ایسی جیسی آپ کی شخصیت ہے کہ آپ محسوس کر کے اردو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. میں پوری اردو دنیا کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑے کام میں منہمک ہیں.
اللہ اس میں کامیابی دے، اس لیے کہ ہمیں ہندوستان کے صدیوں کے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کو بچانا ہے، اور جب تک آپ جیسے محافظ موجود ہیں اس تہذیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی نہیں بکھیر سکتا۔ میں ایسے تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جب سے اسٹارٹ جو ہوئے، ہمارے سبل صاحب ہوئے، اس طرح کے تمام لوگ جو اردو سے والہانہ طریقے سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے قابل قدر ہیں۔ ہم پوری اردو محفل کی طرف سے ان کی لمبی عمر کی بھی دعا کرتے ہیں، اور ان کے ہمت اور حوصلوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ قائم رہے تاکہ ہندوستان کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ اور اس کا آخری شعر دہلی کی نظر کر رہا ہوں، میر کی دلی کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ بات کرنے عیب کرنے کا کہاں سب کو ہنر آتا ہے۔ آخری شعر بھائی سنیے کہ میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کہ میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، جتنا میں دیکھ سکوں اتنا نظر آتا ہے، میری نظروں کو برتنا کوئی تجھ سے سیکھے، جتنا میں دیکھ سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، آپ کو واپس تو لے آؤں تبھی تو پھر غزل کے شعر سناؤں گا۔ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ، واہ 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 واہ، سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ، کتنا بڑا مذاق ہوا روشنی کے ساتھ، شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، واہ، شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ، واہ 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 واہ، شرطیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ، کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ۔ اور یہ شعر کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، واہ واہ، کس کام کی رہی یہ دکھاوے کی زندگی، وعدے کیے کسی سے گزاری کسی کے ساتھ، واہ 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 واہ، کس کام کی واہ رہی واہ یہ واہ، دکھاوے کی زندگی۔ اب آئیے جس غزل کے لیے حکم ہے میں 3-4 شعر پیش کرتا ہوں جی۔ اب یہ جو فرمائش ہوں مگر آپ کی محبت کی خاطر پڑھ رہا ہوں، اگر آپ تھکیں گے تو میں اس سے پہلے یہ مطلب معمولی نہیں سنایا میں نے، پھر سن لیجئے۔ دنیا کے کھیل سمجھ میں آتا ہے تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں شعور تک پہنچتے پہنچتے سماج سے سیکھنے کو ملتی ہیں، مگر کچھ چیزیں فطری طور پر انسان میں پیدا ہوتی ہیں، انہیں سمجھ۔ میں ایک بہت لطیف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا ایک مطلب وہ سنا جو آپ تک نہیں پہنچا ہوگا، ٹی وی سے نہیں ملا کہ کوئی بتاتا ہے نہ سکھانے آتا ہے، واہ، کوئی بتاتا ہے نہ سکھانے آتا ہے، دھوپ سے بچنا سائے کو آ جاتا ہے، دھوپ سے بچنا سائے کو آ جاتا۔ سب کوئی بتاتا ہے نہ سکھانے آتا ہے، دھوپ سے بچ
सोचना साए को आ जाता है। तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा, वाह वाह तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है, देखिए मैं हूँ मुझको तू क्या समझा तुझसे बिछड़ कर बिखरूंगा। देखिए मैं हूँ मुझको संभलना आता है। एक शेर पेश कर रहा हूँ मगर दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वाले ज़रूर इस शेर पर आम तरीके से पहुँच नहीं हो पाती लोगों की, मगर खुदा करे ये दिल्ली की महफिल पहुँचे और ज़रूर पहुँचेगी कि प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। यार सबूत दीजिएगा जो मैंने एतमाद आप पर किया है कि प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का। प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है, प्यार में कोई कैसे, प्यार तो एक जज्बा है तलब से आगे का। प्यार में कोई कैसे धोखा खाता है। आप इतनी अच्छी तरह सुनना है कि जो शेर मैं आम तरीके से बचाए रहता हूँ आज वो शेर भी सुनाई दे रहा हूँ आपको मैं कि कतरे हैं के शोर मचाते रहते हैं। अगर आपकी बात बयान कर रहा हूँ तो लौटाइए मुझे। कतरे हैं के शोर मचाते रहते हैं, दरिया है तो खतरे में कब लाता है, दरिया है तो खतरे में कब लाता है। जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, जिस घर में बस एक जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है, मर जाए तो घर, जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर का घर मर जाता है। दुनिया से टकराने तो निकले हो वसीम, ये मक्ता भी आपकी मोहब्बतों की नज़र कि दुनिया से टकराने तो निकले हो वसीम। देखो दुश्मन देख के उलझा जाता है, देखो दुश्मन बहुत